اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، ایلیٹ نیوز لائیو سے پروگرام نور قرآن و حدیث کے ساتھ آپ کا میزبان قاری محمد لطیف انجم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے نماز کی شرائط کے بارے میں جاننے اور پڑھنے کی کوشش کی۔ آج نماز کے فرائض کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز کے کون کون سے فرائض ہیں۔ تو جو ہمارے فقہا نے لکھے ہیں وہ نماز کے 7 فرائض جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ فرائض دوران نماز ہوتے ہیں کہ نماز کے دوران ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور ان کا علم جو ہے وہ ہر ایک بالغ شخص کو، مرد و عورت کو پتہ ہونا چاہیے، ان کا علم ہونا چاہیے، تاکہ دوران نماز ہم کسی نہ کوئی غلطی سے محفوظ رہیں، اور اگر ان فرائض میں کوئی کمی ہو گئی یا کوئی فرض رہ گیا تو ہماری نماز جو ہے وہ سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ اور یہ تب ہوگا جب ہمیں ان کا علم ہوگا، جب ہمیں ان کا پتہ ہوگا۔ تو فرائض میں جو سب سے پہلا فرض ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولیٰ جو ہے یہ شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر جو ہے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں تلفظ میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو تلفظ پہ قادر نہیں ہیں، مثلا کوئی گونگا ہے یا کسی وجہ سے زبان جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر یہ تلفظ جو ہے وہ لازم نہیں ہے، دل میں ارادہ جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو تلفظ پر قدرت رکھتا ہے، جو بولنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے ان کا تلفظ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ہم اکثر جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ مثلا لوگ جو ہے وہ اللہ اکبر کو، اللہ کا جو حمزہ ہے اس کو اللہ پڑھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ پڑھتا ہے یا اللہ اکبر کا جو اکبر ہے اس کو اکبار پڑھتے ہیں تو یہ نماز ہوگی ہی نہیں، نماز اس سے فاسد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اس کا تلفظ جو ہے وہ صحیح تلفظ ہمیں اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو تکبیر تحریمہ جب کہی جائے گی تو اس کے لیے ہمیں اللہ اکبر جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ نماز شروع کی جائے گی۔ تو نماز میں پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، اور اس میں نے عرض کیا کہ تلفظ جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، لہذا اس بات پر بھی دھیان جو ہے وہ دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرا فرض جو ہے نماز کے فرائض میں سے دوسرا فرض ہے وہ قیام ہے، یعنی کھڑے ہونا، اور یہاں تک ہو کہ انسان جو ہے وہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچے۔ تو پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، یعنی اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ کم از کم اتنا ہو کہ وہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پورا قیام جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اور قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک ہم قرات کرتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ پڑھتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص، اللہ نہ کرے، کوئی مرد اور عورت جو ہے وہ اگر سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یعنی وہ سجدہ اس سے ہوتا نہیں ہے، کوئی شرعی عذر ہے، یا وہ سجدہ کرتا ہے تو زخم جو ہے وہ اس میں وہ پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، یا ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے، تو پھر اس پر قیام جو ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سجدہ کرنے پر قادر ہے تو اس کے اوپر قیام جو ہے وہ بھی فرض ہے، بلکہ ہمارے جو فقہا ہیں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھنٹوں کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو بلا شرعی عذر جو ہے وہ بیٹھ کر اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا وہ کسی چیز کا سہارا لے کر، یا کوئی خادم یا خادمہ جو ہے وہ اس کو ٹیک دے لے، سہارا دے کر کھڑا کرے تو کھڑا ہونا ممکن ہو، تو اس کے اوپر قیام جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اگر کسی نے اتنا
قادر ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز پڑھی ہے. بعض اوقات میری مائی بہنیں جو ہیں یا دوست جو ہیں وہ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ قیام جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر کسی نے اتنی سی تکلیف کی وجہ سے قیام چھوڑا ہے تو یہ بہار شریعت میں بھی ہے کہ اس نے جو نمازیں اس حالت میں پڑھی ہیں اس کو وہ نمازیں لوٹانا اس کے لیے ضروری ہے, لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ نمازیں جو ہے وہ لوٹائے. اور جو کھڑے ہو کر پڑھنے پر قدرت رکھتا ہو جب بھی جو ہے وہ نفل جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز کی نصف ہے, یعنی آدھا ثواب ہے. تو قیام جو ہے یہ بہت ضروری ہے نماز کے اندر, یہ فرض بھی ہے. تو ہم جو ہے وہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے فوراً جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اتنی سی چھوٹی سی تکلیف کی وجہ سے قیام جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا. باقی انشاءاللہ یہ ہم نے 2 جو ہیں فرائض ہم نے پڑھے ہیں, تو وقت کی قلت کی وجہ سے انشاءاللہ باقی آئندہ پروگرام میں جو ہے وہ نماز کے فرائض انشاءاللہ کوشش گزار کروں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان قاری محمد لطیف انجم کو اور ایلیٹ نیوز لائیو کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیے. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.